اور ایک خوش نصیب کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص کہ جس کو حسب و نسب والی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زنا کی دعوت دینے والی عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا، وغلقت الابواب وقالت هیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کی جوانی، غیر شادی شدہ بھی، زنا کی دعوت دینے والی بھی، حسب و نسب والی خوبصورت عورت دیکھنے والا کوئی انسان نہیں، اور دعوت بھی جھونپڑی میں نہیں، ایک محل میں، اور کوئی عام خاتون نہیں، عزیز مصر کی بیوی دعوت دے رہی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ ایک خوش نصیب جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے وہ ہے کہ جس کو حسب و نسب والی عورت دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل میں۔ ایک دفعہ یہ راستے میں جا رہے تھے، چلتے چلتے اچانک بارش لگ گئی تو یہ ایک پہاڑ کے پاس گئے تاکہ اس غار میں کچھ ٹھہرے، پھر آگے کا سفر طے کریں گے۔ جیسے غار میں گئے، اوپر سے ایک چٹان نیچے گر گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ہر ایک نے کہا اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، وہی اللہ نجات دے سکتا ہے، ظاہری کوئی اسباب موجود نہیں۔ تو ان میں سے ایک نے اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور کہا اے اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب شام کو بکریاں گھر واپس لاتا تو میں دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنی بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں بکریاں چرا کے واپس آیا تو میرے والدین سو گئے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں۔ میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے، دودھ مانگ رہے تھے لیکن میں نے انہیں نہ دیا، اور دودھ ایک پیالے میں لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور میں نے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل آ جائے۔ تو یہ شخص وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ بیت گیا۔ پھر جب والدین کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا یہیں کھڑا تھا۔ پھر بیٹے نے وہ دودھ اپنے والدین کو پیش کیا تو شخص نے کہا یا اللہ، یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اے اللہ تو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے۔ تو کچھ چٹان ہٹ گئی لیکن اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب دوسرے نے اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے دینار بھی جمع کر دیے، اور جب میں زنا کرنے کے لیے اس کے قریب گیا، اب میں نے زنا کا ارادہ کیا تھا کہ میری چچا زاد بہن نے کہا اللہ سے ڈر، اور اس مہر کو مت توڑ مگر حق کے ساتھ، یعنی نکاح کے ذریعے میرے قریب آؤ، غلط ارادے سے میرے قریب نہ آؤ، اللہ سے ڈرو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اللہ سے ڈرو تو میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور میں نے زنا نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی لیکن اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب تیسرے نے اپنا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا کہ اللہ، میرے پاس چند مزدور مزدوری کیا کرتے تھے، ایک دفعہ ایک مزدور اپنی مزدوری لینا بھول گیا اور چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے اس مزدوری کے مال کو پہلے میں نے فصل پہ لگایا، اور جب فصل کی کاشت ہوئی پھر اس سے بکریاں خریدی، پھر بکریوں کے ریوڑ سے گائیں، اور پھر اونٹ، پھر چرواہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ شخص آیا اور کہا مجھے میری مزدوری دے دو۔ تو اس نے کہا یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس وادی میں جتنی بکریاں ہیں، گائیں، اونٹنیاں اور چرواہے ہیں، یہ سب تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، تمہاری جو اجرت تھی میں نے اسی کو کام میں لگایا، اور یہاں تک کہ یہ پورا ریوڑ بن گیا۔ اب وہ شخص اس پورے ریوڑ کو ہنسی خوشی لے کر گیا، کہا اے اللہ،
یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر یہ تیرے دربار میں مقبول ہے تو اے اللہ تو اس چٹان کو ہٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب پوری چٹان ہٹ گئی اور یہ تینوں آدمی غار سے باہر نکل گئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ انسان زندگی میں ایسے نیک اعمال بھی کرے کہ اگر کسی مشکل میں پھنس جائے تو اپنے نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا سکے۔ ہم بھی ذرا غور کریں، کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا نیک عمل ہے کہ اگر کل ہم مصیبت میں ہوں تو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ دیکھیے اس واقعے میں کہ وہ نوجوان زنا کے لیے آگے بڑھا تھا، لیکن جیسے ہی لڑکی نے کہا اللہ سے ڈرو، فوراً ہی باز آ گیا اور توبہ تائب ہوا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے رکا رہا۔ تو اللہ جس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس کو حسینہ عورت دعوت دے اور وہ اللہ سے ڈر جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک شخص ٹوکریاں بیچا کرتا تھا، ایک دفعہ ٹوکریاں لے کر جا رہا تھا تو محل کے سامنے ایک خاتون نے اسے دیکھا اور آ کر بادشاہ کی بیٹی کو بتایا کہ میں نے ایسے حسین نوجوان کو دیکھا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت تو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اس نوجوان کو اندر بلاؤ۔ جب اندر بلایا گیا، بادشاہ کی صاحبزادی کی جو نگاہ اس پر پڑی، اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس پہ فریفتہ ہو گئی اور غلط ارادے سے اسے دعوت دی۔ نوجوان نے کہا یہ کام شریعت میں جائز نہیں، لیکن اس نے کہا اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں بادشاہ وقت سے کہوں گی یہ غلط ارادے سے اندر آیا تھا۔ اب کہتے میں سوچنے لگ گیا، خواہش پوری کرتا ہوں تو اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا، اور اگر پوری نہیں کرتا تو بادشاہ وقت تو مجھے جیل میں ڈال دے گا، مختلف تکلیفوں اور آزمائشوں میں پھنسا دے گا۔ انہوں نے کہا مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ بادشاہ کی صاحبزادی نے اپنی نوکرانیوں سے کہا کہ محل کے اوپر اس کا پانی لے کر جاؤ تاکہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ محل کے اوپر پانی رکھا گیا، انہوں نے وضو کیا، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی کہ اے اللہ تو مجھے اس سے بچا۔ اس کے بعد محل کی دیوار پہ کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہوں، تو ہی مجھے عافیت سے نیچے اتار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور محل کی دیوار سے نیچے چھلانگ لگائی۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیج دیا کہ اسے اطمینان سے زمین پہ اتار دو۔ اسے اطمینان سے اتار دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا۔ اس شخص نے اپنی چادر لی اور وہ ٹڈیوں کو جمع کرنے لگ گیا، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا اے اللہ اگر یہ دنیا کے مال میں سے مجھے دیا گیا ہے تو اس میں اور برکت ڈال، اور اگر یہ آخرت کے حصے میں سے کم ہوا ہے تو اے اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے آخرت کا اجر و ثواب چاہیے۔ تو ایک غیبی آواز آئی کہ یہ تمہیں آخرت کے حصے میں سے 25واں حصہ دیا گیا ہے، بقیہ جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں رکھ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا سے بھی بچا دیا اور سونے کی ٹڈیوں کا لشکر بھی بھیجا، مال میں بھی خوب برکت ہو گئی۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو عورت زنا کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں، اور علامہ ابن منظور رحمہ اللہ نے مختصر و تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک نوجوان جو نہایت ہی حسین تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جماعت کی نمازوں میں بھی شرکت کرتا، جہاد میں بھی شرکت کرتا تھا، ہمہ وقت اس کی زندگی عبادت و تلاوت میں گزرا کرتی تھی۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک خاتون نے اسے دیکھ لیا۔ وہ خاتون اس پہ فریفتہ ہو گئی اور غلط ارادے سے اسے دعوت دی۔ اس نوجوان نے آگے سے منع کیا لیکن وہ خاتون باز نہ آئی اور انہیں مسلسل دعوت دیتی رہی، یہاں تک کہ ان کے دل میں بھی کچھ خواہش پیدا ہو گئی۔ جب یہ خاتون کے پیچھے جانے لگے تو دروازے تک پہنچے تھے کہ قرآن کی یہ آیت یہ سامنے آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے
فوراً انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت سامنے آئی ایک دم غشی طاری ہوئی، گر گئے۔ خاتون نے ہلایا تو دیکھا بے ہوش ہیں، اپنی خادمہ کو بلایا اور انہیں اٹھا کر ان کے والد کے گھر پہنچا دیا۔ جب یہ والد کے گھر پہنچے، پانی پلایا گیا تو کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ والد نے پوچھا، بیٹا تمہارے اوپر کیوں غشی طاری ہوئی، کیا واقعہ بنا؟ تو بیٹے نے واقعہ سنایا کہ اس وجہ سے میں بے ہوش ہوا تھا۔ پھر قرآن کی جب یہ آیت پڑھی دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جو والد نے ہلایا تو کیا دیکھا، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب بیٹے کی تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان آئے اور ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے دعا کی اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہیں۔ تو دیکھیے اس نوجوان کو حسینہ عورت نے دعوت دی، اگر یہ چاہتا تو اپنی خواہش کو پورا کر دیتا، لیکن آیت سامنے آئی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف خدا اور تقوی کی وجہ سے یہ نوجوان باز رہا۔ تو ایک چھٹا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو حسین اور جمیل عورت زنا کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک گزرے ہیں خواجہ عبید اللہ مشکی رحمہ اللہ، یہ بڑے حسن و جمال والے شخص تھے، اللہ نے ان کو بہت حسن دیا تھا۔ جب چلتے تھے تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالتے تھے تاکہ ان کے چہرے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، خاتون نے دیکھ لیا۔ خاتون نے ان سے کہا، میرے شوہر بیمار ہیں، انہیں طبیب کے پاس لے جانا ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ آئیے انہیں طبیب تک لے جائیے۔ اللہ والے انسان تھے، واقعی سمجھے ایسی بات ہوگی۔ جب اندر داخل ہوئے تو خاتون نے دروازہ بند کر دیا اور غلط ارادے سے دعوت دی اور کہا، اگر تم میری خواہش کو پورا نہیں کرو گے تو میں علاقے کے لوگوں کو بتلاؤں گی کہ یہ غلط ارادے سے اندر داخل ہوئے تھے اور اب یہ دیوار پھلانگ کے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہتے میں سوچنے لگا، خواہش پوری کرتا ہوں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا، اور اگر نہیں پوری کرتا تو یہ خاتون تو مجھے واپس نہیں جانے دے رہی، اور اگر میں یہاں سے نکل بھی گیا تو یہ منفی پروپیگنڈا کر دے گی اور سارے لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے۔ سوچنے لگے کہ یہاں سے نکلنے کی تدبیر کیا ہوگی۔ اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی، کہا مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے۔ خاتون نے بیت الخلاء بتایا، وہاں قضائے حاجت کے لیے گئے تو وہاں جو بول و براز پڑا تھا اسے لیا اور اپنے جسم پہ مل دیا۔ اب جب باہر آئے خاتون نے دیکھا سارے جسم پہ پخانہ اور پیشاب کو ملا ہوا ہے، تو خاتون نے کہا لگتا ہے یہ کوئی مجنون ہے۔ دروازہ کھولا اور خود ہی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ خواجہ عبید اللہ مشکی رحمہ اللہ دریا کے کنارے گئے، اپنے کپڑوں کو دھویا، اپنے جسم کو دھویا اور اپنی شیخ کی مجلس میں پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے ان کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ شیخ کی مجلس میں آئے تو مجلس معطر ہو گئی۔ شیخ نے پوچھا یہ کس نے خوشبو لگائی ہے کہ ساری مجلس معطر ہے؟ تو جب سونگا گیا ایک دوسرے سے سونگتے رہے، معلوم ہوا کہ یہ خوشبو خواجہ عبید اللہ سے آ رہی ہے۔ شیخ نے انہیں اپنے قریب بلایا، کہا خواجہ کون سی خوشبو لگائی؟ خواجہ نے کہا حضرت خوشبو تو کوئی نہیں لگائی، لیکن ایک خاتون نے زنا کی دعوت دی تھی، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے میں نے اپنے جسم پہ بول و براز مل دیا، لیکن اللہ کا کرنا کہ اللہ نے اس بول و براز کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر ان کے جسم سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ ان کا نام پڑ گیا خواجہ عبید اللہ مشکی رحمہ اللہ۔ یہ واقعہ خطبات فقیر میں بھی ہے اور اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں بھی ہے۔ تو چھٹا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو حسین و جمیل عورت دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔